ایز اے ہاؤس وائف گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ کیسے ہم نے توجہ دینی ہے، تو آج ہم اس بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لیڈیز جو ہے نا وہ ایموشنل طور پہ بہت زیادہ ویک ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو دیکھیں، ہم جو ہوتی ہیں نا ہاؤس وائفس، ہم مائیں اور ہم لیڈیز جو ہے وہ بہت نا ایموشنل ہوتی ہیں۔ یعنی ہم چھوٹی سی بھی چیز، جو چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے، تو اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو وہ ہمارے مائنڈ میں پورا دن چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگلے دن بھی وہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کہا تو کیوں کہا، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی بات ہوتی ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا تو ہم ایک دم ٹریگر ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ایک دم سے اسے اپنے اوپر نا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ مجھے کہہ دیا۔ تو دیکھیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کو ہم پتہ چل جائے نا کہ ہم ایموشنلی طور پر ویک ہیں، تو وہ ہمارے اسی چیز پہ اٹیک کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایموشنلی طور پر جو ہے نا وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو نا اس چیز سے نکالنا ہے، ہم نے اس طرح سے ٹریگر نہیں ہونا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے اتنا اسٹیمنا اور اتنا صبر پیدا کرنا ہے کہ ہم کسی کی بات کو اتنا زیادہ ہم لائٹ سا لیں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی باتوں کو ہم اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا نا، اگر تو آپ اسے کچھ کہہ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں، اگر نہیں دے سکتے تو اس کے بارے میں سوچنا بس چھوڑ دیں۔ اپنے اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ اپنا کوئی نہ کوئی گولز ہم لیڈیز کو لازمی سیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بزی ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اگر جب ہم صرف گھر کے کام کاج میں ہی لگے رہیں گے اور کوئی ایسا اسکل ہم نہیں سیکھیں گے، کوئی ایسا ہم گول اپنا سیٹ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا، ہمارے دماغ میں یہی فضول قسم کی سوچیں چلتی رہیں گی کہ اس نے ہمیں یہ کہہ دیا یا اس بات پہ ہمیں غصہ آ گیا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ کو باتوں پہ ایک دم سے غصہ نہ آیا کرے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے بھی ہمیں اپنی ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ بریتھنگ ایکسرسائز کرنی ہے، تاکہ ہمارا جو اسٹیمنا ہے نا وہ بڑھے، ہمارا دماغ چھوٹی سی بات سے ٹریگر نہ ہو جایا کرے، ہمیں ایک دم سے غصہ نہ آ جایا کرے کہ بس اس نے یہ کہہ دیا تو ہم تو جیسے ہماری سانس پھول گئی، اور یعنی ہم اس طرح غصے میں ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے، ریلیکس رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ جو ان سے ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریگر نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوتی۔ اگر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو یعنی کہ انسان جو ہے وہ اتنا لائٹ لے رہا ہوتا ہے نا ان سب باتوں کو اس وقت، لیکن بعض خواتین ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہیں اور بہت پریشان رہتی ہیں اور پھر دوسروں سے شکایات بھی کرتی ہیں۔ بس کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو اگنور کر دیں، بھول جائیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا تو بس چھوڑ دیں اس کو، اپنے کاموں پہ توجہ دیں اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جب انسان اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ہم ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنی کنٹرول کرنے والی عادت کو ختم کر دیں، بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اور جو ہم نے نہیں کیا ہوا ہوتا، یعنی ہم نے ٹینشن پریشانیاں لی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ہم یہ سب کچھ صحیح کرنے والے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے کاموں کو کریں۔ اور یہاں میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کر رہی تھی، بچوں کی ایگزامز شروع ہو گئے ہیں اور بس ٹف روٹین ہو گئی ہے، کیونکہ ماؤں کو تو بچوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے وہ 9-10 کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، ماؤں کو لازمی توجہ دینی پڑتی ہے کہ وہ کتنا پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم مائیں توجہ دیتی ہیں نا بچوں کی پڑھائی پہ تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں کوئی آبزرو کر رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو بس میں نے نا جو جلدی جلدی اپنے گھر کے کام ختم کیے تاکہ میں آرام سے ریلیکس ہو کے بچوں کے پاس بیٹھ سکوں اور انہیں سمجھا سکوں، کیونکہ ان کا میتھس کا پیپر تھا اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے وہ میتھ رہا ہے ہمیشہ سے، اور اب بھی مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو میتھس پسند ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے میتھس کرنا، اور جب سالو ہوتے ہیں نا کویسچن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو بس یہاں پر میں نے جلدی سے جو ہے نا وہ لوبیا اور چاول بنائے اور ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ جب ہم کچن میں ہوتے ہیں اور ساتھ بچے ہم سے کچھ آگے پوچھتے ہیں نا تو ہمیں چڑ چڑھ جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے اپنے کاموں کو مینیج کرنا ہے۔
پہلے اپنے کاموں کو ختم کر لیں اور ریلیکس ہو کے بیٹھیں اور پھر پڑھائیں۔ تو یہاں پر میں نا جو 15 شعبان کے دن یہ میں بہت پہلے یہ عمل کرتی تھی، یہ جو 7 چاول کے دانوں پر 70 بار جو ہے وہ یا رزاق کو پڑھتے ہیں، اور اس کو اپنے پاس اپنے پرس میں، اپنے والیٹ میں، جہاں آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سارا سال رزق میں برکت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ میں یعنی بہت پہلے اس طرح سے میں نے 1-2 بار کیا ہوا تھا، تو یہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ تو پھر میری سسٹر نے بتایا کہ اس طرح سے یہ کرو، تو یہ مجھے یاد آ گیا کہ ہاں یہ تو میں پہلے کرتی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر نا میں ٹیپ میں چاولوں کو نا رکھ رہی تھی، میں نے پہلے سوچا ٹیپ کے اوپر ٹیشو پیپر لگاؤں پھر اس پہ رکھوں، پھر وہ سیٹ نہیں ہوا، تو میں نے وہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ ادھر سے اتار دیا، کیونکہ پھر وہ پھر صحیح نہیں ہوا۔ پھر میں نے ٹیپ کے اوپر نا چاولوں کے 7 دانوں کو نا اس طرح سے رکھ کے، یعنی وہ چپک گئے نا، وہ پھر گریں گے نہیں۔ آپ اپنے والیٹ میں بھی ٹیپ اچھی طرح سے پیک کر کے رکھیں گے نا تو وہ چاول کے دانے گریں گے نہیں۔ تو یہ بھی میں نے ایک ٹرک دیکھی تھی، نیٹ پہ ہی دیکھی تھی، تو بس میں نے کہا اس طرح سے میں کروں۔ تو میں نے ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ہسبینڈ کے والیٹ میں رکھنے کے لیے، تو یہ چاولوں کے 7 دانوں پہ الگ الگ نا یا رزاق کو 70 بار پڑھ لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور بس انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اور بس تمام معاملات کو اللہ کے سپورٹ کرتے۔ جیسے میں نے یہ جب کیا نا، تو پہلے مجھے ہوتا تھا کہ جب میں نے کام کر لیا نا، بس ہم اس کی ٹینشن لیتے کہ میں نے تو یہ کام کر دیا، اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بس انسان نا اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن بس اپنا اتنے حصے کا کام کر کے بس اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں، یا اللہ میں نے تو یہ کر دیا، تو باقی یا اللہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ بے شک وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو بس یہ اس طرح سے میں نے یہ کر کے اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ بس توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، پھر آپ چاہے چھوٹا سا بھی کوئی عمل کر رہے ہو نا، تو اس کا اثر بہت زیادہ آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور بس آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا میرا یہ بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور بتائیے گا آپ کو میرے بلاگ کیسے لگ رہے ہیں، اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ اور بس یہاں پر میں چھت پہ آئی ہوئی تھی، کچھ چاول جو تھے وہ بچے ہوئے تھے کل کے، تو میں نے سوچا کہ پرندوں کو ڈال دوں۔ کبھی بھی رزق اپنا ضائع نہ کیا کریں، جو بھی رزق جو ہے وہ آپ پرندوں کو ڈال سکتے ہیں، جیسے چاول وغیرہ پرندے شوق سے کھاتے ہیں، تو ان کو ڈال دیا کریں، کبھی بھی اس کو پھینکا نہ کریں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور بہت بہت شکریہ میرے اس بلاگ کو دیکھنے کے لیے۔ نیکسٹ بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔